سابق ریاستی وزیر و کانگریس کے سینئر قائد محمد علی شبیر نے کانگریس کے دیگر قائدین کے ساتھ کل شب حج ہاؤس پہنچ کر عازمین حج کے تیسرے قافلے کو جھنڈی دکھائی۔ اس موقع پر سابق وزیر نے عازمین حج سے ملک بالخصوص تلنگانہ ریاست میں امن کی برقراری کے لیے دعا کرنے کی بھی خواہش کی۔ جی ایچ ایم سی کے ورکرز نے مسائل کے حل کا مطالبہ کرتے ہوئے چلو پرگتی بھون احتجاج کی اپیل کی۔ اس اپیل کے بعد بلدیہ کے صدر دفتر کے سامنے بڑے پیمانے پر پولیس کو تعینات کر دیا گیا۔ 6ویں زونل آفس کے قریب ملازمین کی یونینوں کے قائدین اور کارکنوں نے احتجاج کیا اور مسائل کے حل کے لیے حکومت سے مطالبہ کیا۔ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے ریتو بندھو اسکیم کے تحت کسانوں کو مالی امداد 28 جون سے فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ نے چیف سیکرٹری سومیش کمار کو ہدایت دی ہے کہ وہ سابق کی طرح کسانوں کے بینک کھاتوں میں ریتو بندھو اسکیم کی رقم جمع کروائیں۔ چندران گٹا پولیس اسٹیشن کے حدود میں نابالغ لڑکی کی عصمت ریزی کے واقعے کے سلسلے میں جناب اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقننہ پارٹی کی ہدایت پر جناب صمد بن عبداد سابق کارپوریٹر نے متاثرہ کے ارکان خاندان سے ملاقات کی اور متاثرہ کے ارکان خاندان کے ساتھ پہنچ کر چندران گٹا پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی۔ ملزمین کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے اور ملزمین کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مجلسی کارپوریٹر نے پولیس کے اعلیٰ حکام سے خواہش کی ہے کہ ملزمین کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ وزیر صحت ہریش راؤ نے بستی دواخانوں اور سرکاری دواخانوں کی صورتحال کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا۔ انہوں نے اس موقع پر عہدیداروں کو مختلف ہدایات دیتے ہوئے عوام کو معیاری علاج کی سہولت فراہم کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ 15 اگست سے مزید 131 بستی دواخانے قائم کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جلد ہی 12 بستی دواخانے شروع کیے جائیں گے۔ اس طرح جملہ 390 بستی دواخانے ریاست میں کارکرد ہو جائیں گے۔ تلنگانہ میں کرونا ٹیکہ اندازی کے سلسلے میں عوام میں دلچسپی نظر نہیں آ رہی ہے، جس کے سبب سینٹرل کولڈ اسٹوریج میں وائلز کی مدت کارآمد ختم ہونے پر ہے۔ کئی کروڑ روپے خرچ کرتے ہوئے حاصل کردہ ان ٹیکوں کی مدت کارآمد ختم ہونے سے عہدیداروں میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ ٹیکوں کے لیے طبی عملہ کے گھر گھر پہنچنے کے باوجود لوگ ٹیکہ لینے میں دلچسپی ظاہر نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے کئی ٹیکہ اندازی کے مراکز بھی خالی نظر آ رہے ہیں۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کی وکیل شلپا کے مکان کی این آئی اے کے عہدیداروں نے تلاشی لی۔ اپل کے چلکا نگر میں جمعرات کی صبح این آئی اے کے عہدیدار پہنچے اور ان کے مکان کی تلاشی لی۔ وشاکھاپٹنم میں 3 سال پہلے لاپتہ رادھا نامی نرسنگ طالبہ کو نیکسلائٹس میں شامل کرنے کا شلپا پر الزام ہے۔ وشاکھاپٹنم میں گمشدگی کے درج کیس کی جانچ تازہ طور پر این آئی اے کے حوالے کی گئی ہے۔ وشاکھاپٹنم پولیس کی جانب سے درج کردہ ایف آئی آر کی بنیاد پر این آئی اے کے عہدیداروں نے شلپا کے خلاف کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کیا۔ شلپا کو حراست میں لینے کے بعد این آئی اے کے عہدیدار مادھا پور میں واقع این آئی اے کے دفتر لے گئے۔ رادھا کی گمشدگی کے معاملے کے سلسلے میں شلپا سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ رادھا کے والدین نے پولیس سے کی گئی شکایت میں الزام لگایا کہ 3 سال پہلے ان کی بیٹی کا اغوا کیا گیا تھا۔ یہ شکایت دسمبر 2017 میں وشاکھاپٹنم پیدابایا پولیس اسٹیشن میں درج کروائی گئی تھی۔ ریاست میں ایک مرتبہ پھر کرونا کے معاملات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کے پیش نظر عوام کو چوکس رہنے کا صحت کے ماہرین نے مشورہ دیا ہے۔ گزشتہ 2.5 سال سے کووڈ وبا سے ماسک، سینیٹائزرز کے استعمال، سماجی فاصلے کی برقراری کے سلسلے میں عوام میں چوکسی دیکھی جا رہی تھی۔ تاہم کووڈ ٹیکوں کے بعد عوام میں احتیاط کی کمی ہو گئی۔ پھر ایک بار کرونا معاملات میں اضافے کے بعد ڈاکٹرز نے چوکسی اختیار کی ہے۔ ماسک، وبائی امراض کی روک تھام کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں اور عوام میں ماسک کے رجحان میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اجرتوں میں اضافے کے مطالبے پر تیلگو فلم انڈسٹری سے وابستہ ورکرز کی ہڑتال جاری ہے۔ دوسرے دن بھی شوٹنگ سے ان ورکرز نے دوری اختیار کی، جس کے نتیجے میں تقریباً 25 فلموں کی شوٹنگ روک دینی پڑی۔
تیلگو فلم چیمبر نے کہا کہ ان ورکرز سے بات چیت کی جائے گی۔ اسی دوران وزیر سینیماٹوگرافی تھلسانی سرینیواس یادو سے فلم فیڈریشن ورکرز کی تنظیم کے لیڈروں نے ملاقات کی۔ بعد ازاں وزیر سرینیواس یادو اور پروڈیوسر سی کلیان نے میڈیا سے بات کی۔ کلیان نے سنی ورکرز کی ہڑتال پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ بات چیت پر قائم رہیں گے، لیکن وہ تنخواہوں میں اضافے پر اس وقت ہی بات کریں گے جب شوٹنگ شروع ہو جائے گی۔ ہڑتال کی وجہ سے آج بھی شوٹنگ نہیں ہو رہی ہے، ایسے تمام پروڈیوسرز کس کے ساتھ کام کریں گے؟ ان کا کہنا تھا کہ ضرورت پڑی تو وہ غیر معینہ مدت کے لیے شوٹنگ روکنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ کرونا کی وبا کے بعد حیدرآباد میٹرو ریل کے مسافرین کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آئندہ چند ہفتوں میں میٹرو میں سفر کرنے والوں کی تعداد 3 لاکھ تک ہونے کی توقع کی جا رہی ہے۔ کرونا کی وبا اور دیگر وجوہات کی وجہ سے مسافرین کی تعداد میں کمی ہوئی تھی، تاہم میٹرو کے آفر کے بعد مسافرین کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ RTC بس کرایوں میں اضافہ بھی میٹرو مسافرین کی تعداد میں اضافے کی اہم وجہ سمجھی جا رہی ہے۔ سدھارتھ کوشل نے کرنول ضلع کے نئے SP کے طور پر جائزہ حاصل کر لیا۔ انہوں نے آج 9:30 بجے دن ڈسٹرکٹ پولیس آفس میں نئی ذمہ داری قبول کی۔ اس موقع پر پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں اور ان کے ماتحت عہدیداروں نے ان کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا۔ شیوسینا لیڈر سنجے راؤت نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی آج بھی مضبوط ہے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بعض ارکان اسمبلی پارٹی چھوڑ کر چلے گئے، اس کا خلاصہ جلد ہی ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے رابطے میں 20 ارکان اسمبلی ہیں، اس طرح کے طوفان کا سامنا کرنے کا انہیں تجربہ ہے۔ آسام میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ برہم پترا دریا لبریز ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 12 افراد سیلاب کے سبب ہلاک ہوئے، جن میں 4 بچے بھی شامل ہیں۔ ریاست کے 32 اضلاع میں سیلاب کی صورتحال خطرناک ہو گئی ہے۔ ایک ہفتے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 101 تک جا پہنچی ہے۔ کئی افراد پانی میں غرق ہو گئے۔ 55 لاکھ افراد ہنوز بے گھر ہیں۔ افغانستان میں پیش آئے شدید زلزلے کے سبب مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بحران کا شکار ملک مدد کی خواہش کر رہا ہے۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 6.1 درج کی گئی ہے۔ کئی عمارتیں زمین دوز ہو گئی ہیں۔ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں راحت کا کام جاری ہے۔ تلنگانہ کے عازمین حج کا تیسرا قافلہ جو 377 افراد پر مشتمل تھا 7 گھنٹوں کی تاخیر سے روانہ ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ سعودی ایئرلائنس کی فلائٹ جو جمعرات کی صبح 4 بجے پرواز کرنے والی تھی، جدہ سے ہی حیدرآباد کو تاخیر سے پہنچی تھی۔ صدر نشین حج کمیٹی محمد سلیم اور ایگزیکٹو آفیسر بی شفیع اللہ نے عازمین کو صبح 5:30 بجے حج ہاؤس نامپلی سے ایئرپورٹ کے لیے وداع کیا۔ اسی دوران سابق وزیر محمد علی شبیر نے کانگریس کے اہم قائدین سمیر ولی اللہ اور سید نظام الدین وغیرہ کے ہمراہ حج ہاؤس کا دورہ کیا اور عازمین حج سے ملاقات کی۔ انہوں نے حج ہاؤس میں عازمین کے لیے کیے جانے والے انتظامات پر اپنے اطمینان کا بھی اظہار کیا۔ ہمیں بتانا ضروری ہوگا کہ عازمین حج کا چوتھا قافلہ 25 جون کو صبح 8:30 بجے حیدرآباد سے جدہ کے لیے روانہ ہوگا۔ وزیر اسپورٹس وی سرینیواس گوڑ نے 36ویں اولمپک ڈے دوڑ کے سلسلے میں LB اسٹیڈیم میں منعقدہ ایک خصوصی تقریب میں شرکت کی اور کہا کہ ریاستی حکومت اسپورٹس کی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے کئی اقدامات کر رہی ہے۔ ہر اسمبلی حلقے میں اسپورٹس گراؤنڈ تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کئی اسکیموں کا آغاز کیا گیا ہے۔ وزیر اسپورٹس نے بتایا کہ حکومت نے حال ہی میں باکسر نکھت زرین اور شوٹر ایشا سنگھ کو 2 کروڑ روپے کے انعام کے علاوہ گروپ 1 کی ملازمت فراہم کی ہے۔ اس تقریب کا اہتمام اسٹیٹ اولمپک ایسوسی ایشن نے کیا تھا، جس میں ریاست کے کئی نامور کھلاڑیوں کے علاوہ صدر ایسوسی ایشن ڈاکٹر وینو گوپال چاری، سیکرٹری محکمہ اسپورٹس سندیپ کمار سلطانیہ، صدر تلنگانہ اسپورٹس اتھارٹی A وینکٹیشور ریڈی، صدر نشین بیوریج کارپوریشن G ناگیش اور دوسرے بھی شریک تھے۔ ملک پیٹ کے علاقے شیلی واہا نگر کے اربن پرائمری ہیلتھ سینٹر پر کام کرنے والی 37 سالہ سجاتا کی اچانک موت پر شہر بھر کے آشا ورکروں نے زبردست احتجاج کیا اور اس کی موت کی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ مسلم باغ چوراہے پر سینکڑوں آشا ورکروں نے دھرنا دیتے ہوئے بتایا کہ سجاتا کی موت کام کے دوران ہراسانی اور ذہنی دباؤ کے نتیجے میں ہوئی ہے۔ انہوں نے سجاتا کے لواحقین کو معاوضے کی ادائیگی اور اس کی موت کے ذمہ دار افراد کے خلاف
कार्रवाई का भी मुतालबा किया। पुलिस ने एहतजाजी आशा वर्कर्स को गिरफ्तार करते हुए अंबरपेट पुलिस स्टेशन को मुंतकिल किया। साबिक वजीर पी जनार्दन रेड्डी की दुख्तर और खैरताबाद की टीआरएस कॉर्पोरेटर विजया रेड्डी कांग्रेस में शामिल हो गई। इस मौके पर सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी, रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी, कारुदा सदर व रुकन पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, साबिक रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव और दूसरे सरकर्दा कायदीन भी मौजूद थे। खबर थी वो एक बड़े जुलूस की शक्ल में गांधी भवन पहुंची। जुलूस में उनके हामियों की बड़ी तादाद शामिल थी। उन्होंने कहा कि मुल्क में कांग्रेस ही एक ऐसी जमात है जो उसको तरक्की की राह पर ले जा सकती है। याकूतपुर के रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने खलंदर नगर कम्युनिटी हॉल संतोष नगर में जिस्मानी माजूरीन के लिए जेएसएमसी की तरफ से मुनक़दा एक प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि जिस्मानी माजूरीन के साथ हर मामले में इंसाफ होना चाहिए। उनकी खुदादार सलाहियतों का एतराफ़ करते हुए उनकी इज्जत भी करनी चाहिए। इस मौके पर संतोष नगर के मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन और जीएसएमसी के दीगर रुजदार भी मौजूद थे। एडिशनल डीजीपी विमेंस सेफ्टी ऑफिसर स्वाति लाकरा ने जिले गढ़वाल में खवातीन और बच्चों की मदद के लिए मरकज भरोसा सेंटर का इफ्तिताह किया। गढ़वाल के रुकन असम्बली बी कृष्णा मोहन रेड्डी, आलमपुर के रुकन असम्बली अब्राहम, सदनशीन जिला परिषद टी सरिता, जिला कलेक्टर श्री हर्षा और दूसरे आला पुलिस रुजदार इस मौके पर मौजूद थे। स्वाति लाकरा ने बताया कि मजालिम का शिकार खवातीन और बच्चों के लिए भरोसा सेंटरों से काफ़ी मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि शी टीम के काम से लड़कियों और खवातीन में एक तरह का एतमाद पैदा हुआ है। बीजेपी से मुल्लका जेएसएमसी मुलाजिमीन की तंजीम ने बरतरफ शुदा आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन के मुतालबात को फौरी कबूल करने का मुतालबा करते हुए जेएसएमसी के सदर दफ्तर टैंकबंड पर पुरजोर एहतजाज किया। एहतजाजियों ने जो मुखालिफ हुकूमत और मुखालिफ चीफ मिनिस्टर नारे लगा रहे थे दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। एहतजाजियों ने चीफ मिनिस्टर के फर्जी पुतले भी जलाए। तंजीम के कायदीन ने कहा कि हुकूमत आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन की तनख्वाहों में से रास्त कटौती कर रही है। आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन को भी मुस्तकिल सरकारी मुलाजिमीन की तरह हेल्थ कार्ड जारी किए जाने चाहिए। उनका यह भी कहना था कि हुकूमत राम की कंपनी को ठेका देते हुए जेएसएमसी को 5,000 करोड़ रुपए के खर्च में मुब्तला कर दी है। शहर के नवाई इलाके घटकसर में जुमेरात की सुबह ट्रैफिक के एक दिलखराश हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों में एक नौजवान लड़की भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक ये हादसा वारंगल कौमी शाहराह पर घटकेसर के आशुपुर में उस वक्त पेश आया जब एक कार ने बाइक को टक्कर दे दी। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया गया है और पुलिस आगे की तहकीकात में मसरूफ है। महाराष्ट्र असेंबली के डिप्टी स्पीकर नरहरी जरवाल ने कहा कि असेंबली में एकनाथ शिंदे को ग्रुप लीडर से हटाने शिवसेना का फैसला जायज़ है। उन्होंने अजय चौधरी को शिवसेना का नया लीडर तस्लीम कर लिया है। डिप्टी स्पीकर ने बताया कि उन्हें शिवसेना से एक मकतूब वसूल हुआ था जिसे उन्होंने कबूल कर लिया है। महाराष्ट्र की सियासत में घुमसान के दरमियान उधर हुकूमत पर बहरान के बादल मंडला रहे हैं। ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक शिवसेना के कुल 55 एमएलए में से सिर्फ 16 एमएलए सीएम ठाकरे के कैंप में हैं। ऐसे में पार्टी में खलबली मची हुई है। इस दौरान एमएलए के साथ साथ अब एमपी भी एकनाथ शिंदे की हिमायत में आते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ शिवसेना के बागी लीडर एकनाथ शिंदे के ग्रुप ने दावा किया है कि इन्हें 49 एमएलए की हिमायत हासिल है। महाराष्ट्र में फिलहाल जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं इससे उद्धव ठाकरे की कुर्सी का जाना तय नज़र आ रहा है। लेकिन अभी भी उद्धव ठाकरे के पास 3 मुतबादिल हैं जिससे महाराष्ट्र हुकूमत का मुस्तकबिल बचाया जा सकता है। बागी एमएलए एकनाथ शिंदे ने एक वीडियो रिलीज़ करते हुए 42 एमएलए का सपोर्ट बताने का दावा किया। इस साल के 30 जून से होने वाली श्री अमरनाथ यात्रा के पेश नज़र रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अता हुसैन की निगरानी में पहलगाम क्लब में आफात से निपटने के लिए तैयारी के इक़दामात का जायज़ा लेने के लिए एक टेबल टॉप मश्क का इनेकाद किया गया। रिटायर्ड मेजर जनरल सुधीर बहल ने मश्क का खाका फराहम किया। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हुसैन शिरका के साथ अपना तजुर्बा शेयर किया और तमाम महकमों को हिदायत की कि वो अपनी सतह पर आफात से निपटने की तैयारियों का जायज़ा लें और उन्होंने मुख्तलिफ़ कंट्रोल रूम्स, महकमों और कैंप डायरेक्टर्स के दरमियान राब्ते पर खुसूसी ज़ोर दिया
اور کہا کہ کسی آفت میں جانی نقصان کو کم کرنے کے لیے اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے مختلف اقدامات کے بارے میں بھی بتایا۔ عالمی یوم اولمپک کو کھیلوں، اچھی صحت اور کھیلوں کی مہارت کی خوشی کے لیے منایا جاتا ہے۔ 23 جون لوگوں کو کھیل کے ذریعے دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانے کی دعوت دیتا ہے۔ اس سال کے بین الاقوامی یوم اولمپک کی تھیم ایک پرامن دنیا کے لیے ایک ساتھ ٹوگیدر فار اے پیسفل ورلڈ ہے۔ سوشل میڈیا پر ورلڈ اولمپک ڈے 2022 کی مناسبت سے موو فار پیس اور اولمپک ڈے ہیش ٹیگز کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ روس اور یوکرین میں جاری جنگ کے درمیان برکس ورچوئل سمٹ کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس بار چین 23 اور 24 جون کو برکس سربراہی اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ، تجارت، خوراک اور توانائی کی حفاظت اور عالمی معیشت میں تعاون 14ویں برکس سربراہی اجلاس کے ایجنڈے میں سرفہرست ہونے کی توقع ہے۔ ساتھ ہی برکس کی توسیع پر بھی اس کانفرنس میں بات ہونے کی امید ہے۔ اس ورچوئل کانفرنس میں پی ایم مودی بھی شرکت کر رہے ہیں۔ یونین پبلک سروس کمیشن نے سول سروسز کے ابتدائی امتحان 2022 کے نتائج کا اعلان بدھ 22 جون کو یو پی ایس سی کی سرکاری ویب سائٹ upsc.gov.in پر کر دیا ہے۔ اس سال کمیشن نے ابتدائی امتحان 5 جون کو لیا تھا۔ یونین پبلک سروس کمیشن کی طرف سے منعقدہ سول سروسز کے ابتدائی امتحان میں اس سال تقریباً 13,000 امیدواروں نے کوالیفائی کیا ہے۔ امتحان میں شامل امیدوار upsc.gov.in پر جا کر اپنا نتیجہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔